صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک کی پہچان ہے، جو رب العالمین کا تعارف ہے، جو خالق کائنات کا مظہر عطم ہے، جو آج مخلوق میں سے خالق کائنات کو پہچاننا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، اس کو خالق کا تعارف، پروردگار کا تعارف اسی وقت مل سکتا ہے جب اس کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے۔ اس لیے رب کریم نے اپنی صفات کا جہاں بھی تذکرہ کیا، اپنے کمالات کو جہاں بھی بیان کیا، اپنے اوصاف کا جب بھی تذکرہ کیا، اس کے لیے نبی رحمت حضور خاتمی مقتبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو وحدہ لا شریک کا تعارف بن سکے۔ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی گواہی تب دے سکتا ہے جب کوئی اس سے ملا ہوا ہو، کسی نے اس کو دیکھا ہوا ہو، کوئی اس کو پہچانتا ہو، کوئی اس کے بارے میں جانتا ہو، ادراک رکھتا ہو، علم رکھتا ہو۔ آج کی آیت مبارکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 کا آغاز ہو رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ بتائیے، آپ فرما دیجئے هو القادر، وہ جو قادر ہے، یعنی اے میرے محبوب، اے نبی رحمت، آپ بتائیے قادر کون ہے، قدرت رکھنے والا کون ہے، اس لیے کہ اس ساری کائنات میں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، پہلے بشر سے لے کے صبح قیامت تک، کوئی بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی نے اس کو دیکھا ہے۔ وہاں تو موسیٰ کے لیے بھی کہا گیا کہ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب قادر کا تعارف کرانا ہے، پہچان کرانی ہے، کسی نے سیکھنا ہے، کسی نے جاننا ہے، اس کے لیے تعارف ایک ہے، وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ اعتراض کرنے والے، یہ مشرکین پوچھتے ہیں کہ کون قادر ہے، کون قادر مطلق ہے، کون حقیقی قدرت رکھنے والا ہے، اس کائنات میں اصل حکومت کس کی ہے، اس کائنات میں طاقت کس کی ہے، اس میں حقیقی اتھارٹی کس کے پاس ہے، اے میرے محبوب آپ انہیں بتائیے۔ لہذا بتانے والا وہی ہوتا ہے جو جانتا ہو، جو پہچانتا ہو، جس نے دیکھ رکھا ہو، جو مل کے آیا ہو، جس نے ملاقات کی ہو۔ تو اس ساری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کے پاس یہ اعزاز ہے، جس کے پاس یہ منصب ہے، اور جس کا یہ شرف ہے، جس کے یہ شایان شان ہے کہ جو یہ بتا سکتا ہے کہ قادر کون ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، بتاؤ کہ قادر کون ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اپنا عذاب اوپر سے بھی بھیج دیتا ہے، اور من تحت ارجلکم، نیچے سے بھی بھیج دیتا ہے۔ اوپر سے عذاب مختلف قوموں پر جو عذاب آئے، ہوا کا عذاب بھیجا گیا، پتھر کا عذاب بھیجا گیا، بارشیں برسائی گئی، ایسے طوفان بھیجے گئے، یہ اوپر سے عذاب، او من عذابا من فوقکم،
فرمایا کہ اللہ کا عذاب تیار ہے، اے میرے محبوب آپ بتائیے، کیونکہ ان سارے واقعات کے گواہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا او من تحت ارجلکم، یہ پوچھتے ہیں نا اللہ کی قدرت کہاں ہے، وہ پروردگار کی طاقت کہاں ہے، وہ وعد اللہ شریف کہاں ہے، تو انہیں بتائیے اس کا عذاب تیار ہے، اسے دیر نہیں لگتی، اسے بنانا نہیں پڑتا، اسے تعمیر نہیں کرنا پڑتا، اسے سنوارنا نہیں پڑتا، اسے اہتمام نہیں کرنا پڑتا، علی ان یبعث علیکم، بھیج دیتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اس کا عذاب بس اس کے حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، اوپر سے بھی عذاب اور قدموں کے نیچے سے بھی عذاب۔ طوفان نوح اس کی ایک مثال ہے کہ پانی نیچے سے بھی ابل رہا تھا، زمین کے اندر سے بھی نکل رہا تھا، آسمان سے بھی برس رہا تھا۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ رب کا عذاب اوپر سے بھی نہیں آتا، نیچے زمین سے بھی نہیں نکلتا، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، تم میں سے بعضوں کو بعضوں سے لڑا دیا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے شاگرد حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت میں کس قوم کا ذکر ہے، کس قوم کے عذاب کا ذکر ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو پہلے دو عذاب ہیں یہ کفار کے عذاب کا ذکر ہے، اور یہ جو آخری ہے کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، کہ تم میں سے بعضوں کو بعضوں سے لڑا دیا جاتا ہے، دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ اہل ایمان پر عذاب کی صورت ہے، اہل ایمان پر نبی رحمت کی وجہ سے، آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے باعث سے کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، لیکن آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونا، ایک دوسرے کی قتل و غارت کرنا، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کو مارنا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اگر تم نظر رکھتے ہو نا تو یہ تمہارے لیے آیات ہیں تاکہ تم غور کر سکو، تم تدبر کر سکو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور فرما دیجئے کہ اللہ نے اپنا وکیل بنا رکھا ہے تمہیں۔ ذات مصطفیٰ کریم وعدہ اللہ شریف کا وہ تعارف ہے کہ جس طرح ایک عدالت میں وکیل اپنے مدعی کی طرف سے پیش ہوتا ہے اور اس کے سارے جو پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں وہ وکیل پیش کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ جو جھٹلانے والی قوم ہے اس کی طرف حق نے آپ کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا ہے، یعنی اب جھٹلانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قادر کہاں ہے، وہ پروردگار کہاں ہے، تو رب انہیں بتا رہا ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہ اے میرے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہاری طرف وکیل بن کر آیا۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہی رب کا فرمان ہے، آپ جو بتا رہے ہیں وہی رستہ رب کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فدا قومی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر یا رسول اللہ، اگر کوئی حق کو دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی حق کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، اے صدیق اکبر جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کفار نے آ کے سوال کیا، اعتراض کیا، وہ پروردگار کہاں ہے، وہ خالق کہاں ہے، وہ مالک کہاں ہے، وہ وعدہ اللہ شریف کہاں ہے؟ رب نے فرمایا ان جھٹلانے والوں کو بتاؤ
کہ حق کی طرف سے میں وکیل پیش ہو گیا ہوں۔ اب حق کی جو وکالت ہے، اب حق کے جو مظہر کی جو وکالت ہے، اب ذات حق کی جو پہچان ہے وہ ذات محمد سے ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ اب جس نے رب کا تعارف لینا ہے، جس نے حق کی پہچان کرنی ہے، اس نے ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ اور ناطہ بنانا ہے، اپنا تعلق بنانا ہے۔ تو عظیم مکرم رب کی پہچان، رب کا تعارف اور ہدایت کا راستہ، فلاح کا اور کامیابی کا راستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے ملنے والا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ پوچھے کہ ہمیں منزل تلاش کرنی ہے، ہمیں اپنا راستہ تلاش کرنا ہے، اور جو رب تک ملانے والا راستہ ہے، رب تک تو لے جانے والی منزل ہے، وہ ایک ہی منزل ہے، اور وہ منزل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل ہے۔ وہ آپ کا راستہ ہے، وہ آپ کا طریقہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ پوچھا، مشرکین نے یہ سوال کیا کہ وہ قادر کہاں ہے، پروردگار کہاں ہے، تو رب نے فرمایا کہ اے میرے بابو آپ فرما دیجئے کہ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور ہر خبر، نبی وہ ہے جس کے پاس غیب کی ساری خبریں ہیں۔ نبی کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اور ہر خبر ہمارے تک پہنچنے سے پہلے غیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ نبی کی ذات ہے جو ہمیں وہ سارے علوم سے آگاہ کر رہی ہے، وہ سارا تعارف کرا رہی ہے، وہ پہچان کرا رہی ہے جو وعدہ لا شریک رکھ لے جانے والی ہے۔ لہذا ہدایت، کامیابی اور فلاح اسی کو ملنے والی ہے جس کا تعلق مکین گنبد خضرا سے ہو جائے، جس کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ عظیم مکرم قرآن مجید سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ آقا کریم کی نسبت کے بغیر، آپ سے تعلق کے بغیر نہ تو ہدایت مل سکتی ہے، نہ حق کا پتہ مل سکتا ہے، نہ وحدہ لا شریک کا تعارف ہو سکتا ہے۔ ذات مطلق، ذات واحد کا جو تعارف ہے، پہچان ہے اور ہدایت کا راستہ نبی رحمت ختمی مکتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور نسبت سے میسر آ سکتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو آقا کریم کی نسبت کے ساتھ